کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت بات ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی، تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میری تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پر اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے، تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو۔ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور آذان میں ہم 4 بار دوہرا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے، پھر ہمیں ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں کہ جب آپ جمعہ کی آذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ، کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں قرآن کا ذکر ہے یہ 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی، لکھا ہے بک آف ایگزوڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی۔ اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے،
اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتے بنا بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈid۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا، مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کی تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو۔ اس آیت میں ذکر وضو کا کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہود کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31، اور انہوں نے سلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے۔ Congregation, Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دھویا۔ پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھویا اپنے آپ کو، اور وہ ٹیمپل کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے۔ جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے اور میرے مومن کی زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے، مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں یہ ساری زمین لی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 692 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں
کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو, اسٹریٹن یور روز, اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو, اور جگہ کو قریب کرو تاکہ نہ آئے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں, صلاۃ ادا کرتے ہیں, فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے, ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے جو آدمی آپ کے قریب, چاہے دو لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں, چاہے راجا یا فقیر, غریب یا امیر, اگر نماز کے لیے, صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے. یہ اسلامی بھائی چارہ ہے, فرض ہے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144, 144, اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرو, ٹرن یور فیس ٹوورڈ دا سیکریڈ ماسک, جدھر بھی آپ ہے اپنا رخ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں, 238, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے, عربی میں لفظ آتا قانتین, کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں, کہ اللہ has sent, اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ, مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور عظیم قرآن, سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور ہے کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے, اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم از کم, کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح جو ہے وہ سجدہ ہے, باونگ, اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے قرآن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا, آیت نمبر 20 سورہ انفال, سورہ نمبر 8 آیت
ayat number 46.